سر قرآن تو آپ سے بات کرتا ہے نا، قرآن سے کبھی سوال کر کے تو دیکھیں. مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے، اغیار سے مٹی کے چراغ. ہائے ہائے، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم. سورہ یاسین قرآن کا دل. بسم اللہ سے والناس تک پمائش کر لیں، اور پھر بسم اللہ سے جو سورہ یاسین جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک میتھمیٹکس کی کسی بھی روح سے اس کی پیمائش کر لیں، دونوں کو ایک دوسرے پہ تقسیم کرے، جواب وہاں بھی 74 ہی آتا ہے. پر بات آپ کو کمال کی لگے گی، مزہ آئے گا. الف اللہ تعالی، کاف قرآن مجید، رے رسول کریم، اللہ اکبر، اور آخری لفظ الف انسان. انسان. اللہ تعالیٰ نے الف اللہ تعالیٰ نے، کاف قرآن مجید، رے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے الف انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجا. سر دس از دا اقرا جو میں انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں. مشکل چیزیں ہیں. تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. میں اس کو بات کر رہا تھا اس میں کہ ہم لوگ سب لوگ اوبیسٹی کا شکار ہیں اور توندیں نکلی ہوئی ہیں سب کی، مجھ سمیت. لیکن کیا اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک اوبیسٹی ہے، اس کے بعد پھر یہ کہ کھا زیادہ لیتے ہیں، پھر جو ہے ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا ہے، کانسٹیپیشن ایک الگ اس کی ایک. سر میں اپنی بات کوئی نہیں کروں گا سر، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی بات لے جاؤں گا. جس کو سمجھ آ جائے گی وہ فائدہ اٹھا لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، پیٹ بھر کر نہ کھاؤ اور کھانے پر کھانا نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہی مرض بیماری کا سبب ہے. پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، بھوک روک کے کھاؤ. اور اس کو اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، سر قرآن تو آپ سے بات کرتا ہے نا، قرآن سے کبھی سوال کر کے تو دیکھیں. قرآن سے کبھی سوال کریں، قرآن سے کبھی گپ شپ تو لگائیں. اللہ اکبر. یہ بات وہ مکمل کر لوں پھر آپ کو اس قرآن پہ بھی بات دیتا ہوں. تو قرآن کے اندر سورہ الاعراف آیت نمبر 31 اللہ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ زیادہ کھانے والوں کو، بار بار کھانے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. اور میں ادھر بیٹھ کے آپ کو کہوں نا کہ میرا ایک دوست ہے، وہ 10 نان کھا جاتا ہے، ہاں نا، اور اتنے سارا وہ ایک ڈش جو ہے نا وہ پوری ایک ڈونگا سالن بھی نال کھا جاتا ہے. تو آپ کے پاس اور بھی مثالیں ہوں گی، اور ہم ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ انہوں نے پسند نہیں کرتا جو اس طرح کرتے. میں اس کو کہتا ہوں یہ قرآن کا فلسفہ سے تو تندرستی ہے. یہ آیت یہی بہت ہے، یہی بہت ہے، صرف یہی بہت ہے. اور اب میں قرآن میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، جس قرآن کے ہم صرف ہم نے اس کو لپیٹ کے وہ اونچائی پہ کہیں رکھا ہے ادب کے کرینے میں. میں اس پہ ایک شعر کرتا ہوتا ہوں. مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے، اغیار سے مٹی کے چراغ. ہائے ہائے، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم. وہ جو غلاف میں لپیٹ کے ہم نے اس کو رکھا ہے نا، پھیلا دیے سائے ہم اپنے خورشید پہ. ہم مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، مٹی کے چراغ جو ہے وہ لپیٹ کے رکھتا ہے، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. سر یہ وہ قرآن ہے جو زندہ و جاوداں کتاب ہے. یہ آپ سے بات کرتا ہے، اس کا بھی دل اور انسان کا بھی دل ہے، اور دونوں کا دل اللہ نے ایک ہی جگہ پہ فٹ کیا ہے. ابھی دے دوں گا میتھمیٹکس کی روح سے آپ کو اس کا، کہ قرآن جو ہے اس کا دل کیا ہے. سورہ یاسین بالکل ہے. اور انسان کا دل، یا ایک دن کا بچہ، ایک ہفتے کا، 1 سال کا، 10 سال، 50 سال، 100 سال، جتنی بھی ہائٹ کا، دنیا کا سب سے لمبا، دنیا کا سب سے چھوٹا، کسی بھی ہائٹ کا، ادھر لٹا لیں، سر سے لے کے پاؤں تک اس کی پیمائش کر لیں. ٹوٹل پیمائش جس کی جتنی بھی ہائٹ ہے ٹوٹل پیمائش کر لیں، اور پھر اس کے پاؤں سے اس کے دل تک کی پیمائش کر لیں. دونوں پیمائشوں کو ایک دوسرے پہ تقسیم کریں، آپ کے پاس جواب آئے گا 74% پہ اللہ نے انسان کی باڈی میں اس کا دل فٹ کیا ہے. بچے کا بھی وہی 74، آپ کا بھی، میرا بھی. پرسنٹیج میں فرق نہیں آئے گا. پیر سے دل تک، سر سے پاؤں تک کی پیمائش وہ ہو گئی، اور پھر پاؤں سے
دل تک کی اس کا پیمائش 74th حصہ جو ہوگا دونوں کو تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس جو جواب آئے گا وہ 74% پہ اللہ نے دل فٹ کیا ہے. اب چلتے ہیں قرآن میں. سورہ یاسین قرآن کا دل. بسم اللہ سے والناس تک پیمائش کر لیں اور پھر بسم اللہ سے جو سورہ یاسین جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک میتھمیٹکس کی کسی بھی روح سے اس کی پیمائش کر لیں, دونوں کو ایک دوسرے پہ تقسیم کرے, جواب وہاں بھی 74 ہی آتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ قرآن جو ہے نا یہ زندہ و جاوداں کتاب ہے. 3 چیزوں کے ساتھ عالمین کا لفظ ہے, رب العالمین, رحمت للعالمین, ذکر للعالمین, یعنی سب سے زیادہ ذکر کی جانے والی کتاب. اللہ اکبر. اس کا جو پہلا لفظ ہے اقرا. کبھی ہم نے سوچا اس کا معنی کیا ہے؟ ہمیں صرف اپنے اسکول میں ملا اقرا, پڑھ 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 پڑھ, سب نے پڑھ پہ رکھا ہے اقرا. میں جو انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں اقرا 4 الفاظ کا مجموعہ ہے, الف کاف رے الف. سر بات آپ کو کمال کی لگے گی, مزہ آئے گا. الف اللہ تعالی, کاف قرآن مجید, رے رسول کریم, اللہ اکبر, اور آخری لفظ الف الف انسان. انسان. اللہ تعالیٰ نے الف اللہ تعالیٰ نے, کاف قرآن مجید, رے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے الف انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجا. اللہ سر دس از دا اقرا جو میں انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں. یہ پڑھ نہیں ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے, نہیں, اقرا اس میں آ گیا. اچھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہم سارے جانتے ہیں, قرآن کے بارے میں بھی, اور وہ باقی اس میں جو انسان کی بات آئی نا, انسان, یہ انسان کب بنے گا, کیسے بنے گا؟ سوچتے ہیں نا وہ انسان, ہمیں ہمارے ماسٹر کہتے ہوتے, ٹیچر کہتے ہوتے, پروفیسر کہتے ہوتے, وہ انسان نہیں بنتا تو, ٹھیک ہے نا. تو انسان بنے گا کیسے؟ 5 الفاظ ہیں انسان کے, الف نون سین الف نون, انسان. یہ بات آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں دے رہا ہوں, ابھی تک یہ کہیں اور نہیں ہوئی. 5 الف نون سین الف نون. الف اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین رکھنے والا ہو تو انسان بنے گا. اللہ اکبر. نون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو تو انسان بنے گا. اللہ اکبر. سین سلامتی چاہنے والا ہو تو انسان بنے گا. الف امر بالمعروف کرنے والا ہو تو انسان بنے گا. اور آخری نون نہیں انل منکر کرنے والا ہو تو انسان بنے گا. اگر یہ 5 ان چیزوں پہ وہ پورا اترتا ہے, سر انسان بن جائے گا. اگر ان 5 پہ عمل نہیں کرتا تو دنیا دی کوئی طاقت انہوں انسان نہیں بڑھا سکتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو قرآن جو ہے نا یہ تو ضابطہ حیات ہے, پورا یہ زندگی کرنے کا طریقہ ہے, سسٹم اور وے آف لائف ہے. میرا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اس وقت, WNO ایک ادارہ ہے, وہ اس کا میں ڈی جی ہوں پوری دنیا کا, ڈائریکٹر جنرل. اور میرا ایک پروجیکٹ ہے بیک ٹو نیچر, اور اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو میرا تھیم ہے اس میں وہ یہ ہے کہ نیچر یور فیوچر روڈ میپ فار لائف اللہز ہیلتھ سسٹم اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ. اور اس پہ ہم لیکچر میں کنڈکٹ کرا رہا ہوں مختلف اسکول کالج یونیورسٹی میں. پنجاب پولیس سمیت تمام پاکستان کے صوبوں کے آئی جیز کی پرمیشن ہے میرے پاس, اور آل دا پولیس ٹریننگ, آل دا پولیس لائنز, آل دا پولیس ریجنل ٹریننگ سینٹر, آل دا پولیس ٹریننگ سکولز اینڈ آل دا پولیس ٹریننگ کالجز. ان میں میرے ساتھ فوکل پرسن بنے ہوئے ہیں, اور وہ میرے ڈفرنٹ ٹائم میں وہاں پہ لیکچر کنڈکٹ کرا رہے ہیں. اور اس کا پہلا سیرا جو جاتا ہے نا وہ ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو جاتا ہے. اچھا, واہ. آج تک میری ملاقات نہیں ہوئی ان سے. اچھا, یہ بھی ہے. اور سب سے پہلے انہوں نے میرا پروجیکٹ, صرف میرا لیٹر گیا تھا 2 پیج کا, انہوں نے سائن کر کے فوکل پرسن بنا کے مجھے الاؤ کر دیا تھا. وہ سر 1.5 پیج کے اندر وہ تھیم پڑھ گئے تھے کہ قرآن کیا کہتا ہے, آیات کیا کہہ رہی ہیں, کوڈ تھی اس کے اندر, انہوں نے سائن کیا. آئی جی موٹر وے نے اجازت دی, نیشنل ہائی وے, پھر اس کے بعد آ گیا آپ کی جو نیشنل پولیس اکیڈمی ہے اسلام آباد میں, ان میں بھی, ان ساری جگہوں پہ ہم کروا رہے ہیں اور کروا رہے ہیں. سر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے روڈ میپ دیا نا, اگر وہ ہم اپنی قوم کو سمجھا لیں, انڈرسٹینڈ کروا دیں, ایجوکیٹ کر لیں, اور قوم اس پہ 1 سال میرے ساتھ کھڑی ہو کہ اس پہ محنت کر لے, کہ اس پہ عمل کریں گے, سر 1 سال میں آپ کے ہیلتھ کا بجٹ above 80% will be reduced, ختم ہو جائے گا.
ہیلتھ ایشوز بھی ختم ہو جائیں گے. ختم ہو جائیں گے. بیماری انسان کے سائے کو نہیں چھو سکتی سر, کیسی بات کرتے ہیں.